السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاؤس۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحی حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بتباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کے متحدہ افواج کے برتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوا جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں سلطان نور الدین زنگی کی یہاں ایک فوجی آفیسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپاہ سالار شیر صلاح الدین کے چاچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا تھا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر قابض ہوا۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین سے بھی بازی لے گئے۔ اس میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ابھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 میں شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستوری اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے ہتھیلی میں سے جا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گرا مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کے خواتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئے۔ صلاح الدین ایوبی بڑا بہادر اور فیاض تھا۔ لڑائیوں میں اس نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ اس کی نچلے درد میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کے پیٹھ پر رہتا۔ اس کو خود تعجب ہوتا تھا، کہا کرتا تھا، جب تک گھوڑے کے پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اس سے اترنے پر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے، اس اکثریت سے ٹوٹ پڑے کہ شاجٹ کے لیے انتظام قائم کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کے تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافقتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف ان کے زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام کیا۔ صلاح الدین غیر مسلموں سے سلوک میں عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اس طرح محفوظ ہے جس طرح مسلمانوں کی۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی میں بھی بڑی سادگی تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی نہیں استعمال کرتے تھے۔ محل کی جگہ معمولی سے مکان میں وہ رہتا تھا۔ 11 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین انتقال کر گئے
اسے شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔